اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ہمارا آج کا موضوع خاص غوث اور کتب پر ہے، سو ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے کہ کتب کون ہوتا ہے، کتب کی اقسام کتنی ہیں اور غوث کون ہوتا ہے۔ سامعین کرام، ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی قیمتی اور معلومات سے بھرپور ہے، سو گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سامعین کرام، جس طرح دنیا میں کسی حکومت یا نظام کو چلانے کے لیے مختلف شعبے اور منسٹریز قائم کی جاتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا نظام چلانے کے لیے باقاعدہ ایک سیکریٹریٹ قائم کیا ہوا ہے، اور آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ اس سیکریٹریٹ میں مختلف وزارتیں ہیں اور اس نظام کا نام تکوین ہے۔ اس نظام میں مختلف عہدے ہیں۔ چند اہم عہدوں کے نام کچھ اس طرح ہیں: نجبہ، نقبہ، ابرار، اخیار، اطاعت، مخدوم شاہ، ولایت، صاحب خدمت، اہل نظامت، اہل تفصیل، غوث، مدار تفہیم، کتب، کتب عالم، کتب تفہیم، کتب ارشاد، کتب مدار، کتب الاقطاب، ابدال حق، ممثلین اور صدر الصدور۔ سامعین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ابدال پر بات کی تھی، سو آج ہم غوث و کتب پر گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، جو لفظ کتب ہے، اردو زبان میں اس کا مطلب ایک کیلی ہے، کوئی عام کیلی نہیں، بلکہ وہ کیلی جس پر کوئی مشین یا چکی گھومتی ہے، اور اگر اس چکی میں یہ کیلی نہ ہو تو وہ چکی گھوم نہیں سکتی، یعنی سارا دار و مدار اس کیلی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو کتب کے مرتبے پر فائز کرتا ہے تو اپنی بارگاہ مثال میں اسے ایک تخت نصیب کراتا ہے، اسے اس پر بٹھاتا ہے، پھر اس تخت پر بٹھا کر اللہ تعالیٰ اسے اپنے اسماء کی خلت پہناتا ہے، پھر اس کے ظاہر اور باطن کو زیب و زینت سے مزین کرتا ہے، اور اس مقام پر اسے خلیف اللہ کا منصب بھی دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سارے جہاں کو حکم کرتا ہے۔ یہ حکم باطنی یا ظاہری امور پر مشتمل ہو سکتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی بیعت کی جائے۔ پھر اسی طرح وہ قطبیت کے مقام پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات نافذ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کتب کو زمین و آسمان میں وہ تصرف عطا کرتا ہے کہ دنیا ایسا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کتب ہر 7 زمین اور 7 آسمانوں کی خبر رکھتا ہے، اسے سب معلوم ہو جاتا ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور آسمان کے اوپر کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اسے اس کی خبر ہوتی ہے۔ اور 6 اوتاد کے برابر صرف ایک کتب کا مرتبہ ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ یہ جو کتب ہوتا ہے یہ عرش سے 70 منزل اوپر سیر کر سکتا ہے اور وہاں تک اپنی پرواز رکھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقبول بندہ ہوتا ہے کہ بارگاہ حق میں یہ عرض کر کے جس کی چاہے تقدیر بدلوا سکتا ہے۔ سامعین کرام، اب کتب کی اقسام کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، کتب کی 3 اہم اقسام جن کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے: کتب عالم، کتب ارشاد اور کتب مدار۔ ہم سب سے پہلے کتب عالم کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، یہ جو کتب عالم ہوتا ہے، سارا نظام تکوین اس کے فیض سے قائم ہے، اور یہ باقی اقطاب سے سینئر ہوتا ہے، اور اگر کتب عالم کا وجود درمیان سے ہٹا دیا جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے، اور یہ کتب عالم براہ راست اللہ تعالیٰ سے فیض اور برکات حاصل کرتا ہے۔ آگے پھر اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یہ اپنے ماتحت اقطاب میں وہ فیض تقسیم کرتا ہے، اور یہ نور خاصہ کی برکت سے سارے عالم پر نگاہ رکھتا ہے، اور اپنے ماتحت رجال الغیب کے ہر منصب اور عہدے کے تقرر اور تنزل جیت کی ترقی کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ اور یہی قطب عالم
بعض اوقات ترقی کرتا کرتا مقام فردانیت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس مقام کو مقام محبوبیت بھی کہتے ہیں۔ اور یہ کتب سب مہربانیاں صرف جونیئر اقطاب پر ہی نہیں بلکہ عام مخلوق پر بھی کرتا رہتا ہے، اور مخلوق خدا کے کام بھی وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے کتب ارشاد۔ دیکھیں سامعین، جو کتب ارشاد ہوتا ہے وہ مخلوق کو کبھی ظاہری اور زیادہ طور پر باطنی تعلیم اور ارشاد کرتا ہے۔ اس کی ڈیوٹی بھی یہی ہے کہ یہ مخلوق خدا کو ارشاد کرے۔ اب اس کے ارشاد کو صاحب نظر تو پہچان لیتے ہیں، انہیں بذریعہ کشف کے معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی ہمارے باطن پر ارشاد یا پیغام بھیج رہا ہے، اور کچھ لوگ اس حقیقت سے ناآشنا رہتے ہیں۔ اب یہ جو مخلوق کو تعلیم اور ارشاد کرتا ہے، اب اس کے ارشاد سے 3 قسم کی ہدایات کا بیج مخلوق میں پھوٹتا ہے۔ نمبر 1 ہدایت عامہ، نمبر 2 ہدایت خاصہ، اور نمبر 3 ہدایت عکس۔ ہدایت عامہ ایسی ہدایت ہے جو ہر ذی روح اور عام لوگوں کے لیے ہے، جس میں اس کو حصول نفع اور ترک نقصانات کی ہدایت کی جاتی ہے کہ اس چیز میں تمہارے لیے نفع ہے، اس کو اپنا لو، اور اس میں نقصان ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل اور صورت دی، پھر اسے راہ دکھائی۔ آگے ہے ہدایت خاصہ۔ دیکھیں یہ ہدایت مومنین کے لیے ہے جو عوام میں سے نکل کر خاصوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے کتب ارشاد ہدایت خاص کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اور ان کی رغبت آخرت کے توشہ کی طرف کرائی جاتی ہے۔ ان کے نفوس کی اصلاح راہ جنت دکھا کر کی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ناقابل شک ہے یہ بات کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا رب ان کو جنت میں پہنچانے والے راستے کی ہدایت کرے گا۔ آگے ہے جی ہدایت عکس۔ دیکھیں یہ ہدایت مقربین اور اہل طریقت کے لیے ہوتی ہے، اور یہ ایسے سالکین کے لیے ہوتی ہے جو گناہ اور ثواب سے آگے کی کائنات پر کمر ڈالتے ہیں، جن کی منزل اور کچھ نہیں، صرف اور صرف ذات حق تعالیٰ تک رسائی ہوتی ہے، اور ان کے روح کی بے قراری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی قرب اور وصال سے پوری ہو سکتی ہے۔ اور ایسی ارواح کے لیے عالم ربانی کتب ارشاد تشنگی کا سامان ہدایت عکس سے کرتا ہے، اور ان کی ارواح کو عشق کی آگ میں مزید جلا کر خاکستر کر دیتا ہے، اور ان کے دلوں کو ما سوا اللہ سے خالی کر دیتا ہے۔ اور اس مقام تک پہنچانے کے لیے کتب ارشاد سالکین کو ایک خاص تربیت سے گزارتا ہے، ان کو اپنے نفسوں پر لا کی تلوار چلانا سکھاتا ہے، اور پہلے پہل وہ خود تلوار چلا کر ان کی نفی کرتا ہے، بعد میں وہ تلوار عنایت بھی کرتا ہے، پھر وہ تلوار سالک خود بھی چلاتے ہیں، اور اس کو مزید ارواح کی اصلاح میں استعمال بھی کرتے ہیں، اور یہی تزکیہ کا مقام ہوتا ہے، اور یہی کامیابی کا مقام بھی ہوتا ہے۔ آگے ہے جی کتب مدار۔ دیکھیں سامعین، یہ جو کتب مدار ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے چاروں گوشوں میں گشت کراتا ہے، جیسے آسمانوں کے چاروں طرف ستارے چکر لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی غیرت داری میں اور اس کے احوال کو خاص و عام سے پوشیدہ رکھتا ہے، حتیٰ کہ یہ کتابوں کو پڑھے بغیر عالم ہوتا ہے، مگر عالم ہونے کے باوجود یہ ان پڑھ لگتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جیسے بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے ہونٹوں پر ہر وقت خاموشی کا پہرا ہوتا ہے، اور یہ بہت ذہین ہوتے ہیں، مگر ذہین ہوتے ہوئے بھی یہ کم فہم معلوم ہوتے ہیں، دنیا سے بے نیاز ہو کر بھی دنیا کے نزدیک لگتا ہے، درد مند ہوتے ہوئے بھی یہ تنگ دل جاں پڑتا ہے، اور یہ بے خوف ہونے کے باوجود بھی سہما سہما محسوس ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ میں اس کا مقام ایسا ہے جیسے دائرہ کے مرکز نقطے کا، اور اسی پر عالم کی درستگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں غوث کی طرف۔ دیکھیں سامعین، لفظ غوث کے اردو معنی فریاد کو پہنچنے والا، فریاد رست حاجت روا کے ہیں۔ اب ایک بات کی وضاحت کرتا جاؤں
کہ ایک غوث حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، لیکن حضور کا مقام اہل تکوین کی غوثیت سے الگ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ پر فائز ہیں، اور اہل تکوین کے تمام غوث و کتب آپ کے خادم ہیں اور آپ کی غلامی کا دم بھرتے رہتے ہیں۔ سو ہم بات کر رہے تھے غوث کی۔ سامعین کرام، نظام تکوین میں ہر دور میں ایک غوث ہوتا ہے جسے غوث الزماں کہتے ہیں، اور اگر ایک کا وصال ہو جائے تو اس کی جگہ ایک نئے کو غوث بنا کر اس کی تقرری غوثیت پر کی جاتی ہے۔ حضور سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 6 کتب کے برابر ایک غوث بنتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ہر رات غوث کے 360,000 جسم پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر جسم کے ساتھ رکوع اور سجود کرتا رہتا ہے اور ذکر نفی اثبات اور ذکر اسم الذات کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں، کتب نصف پیر ہوتا ہے جبکہ غوث پورا پیر ہوتا ہے، اور غوث کا مرتبہ کتب سے 70 منزل اوپر ہے۔ جب روحانی طور پر غوث پرواز کرتا ہے تو یہ ایک ہی لمحے میں زمین سے آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ ایسا سمجھ لیں کہ یہ غوث نظام تکوین کا بادشاہ ہے، اور کتب و دیگر ہستیاں ان کی ماتحت اور وزراء ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور عقبہ سے آزاد کر کے اپنی ذات میں فنا رکھے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔